اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا اگر یہ ہوا راہ راست پر یا حکم کرے پرہیزگاری کا؟ کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ کیا نہیں معلوم اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر نہیں وہ باز آئے گا تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل، پیشانی جو جھوٹی ہے، خطاکار ہے۔ پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو، ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ ہرگز نہیں، نہ کہاں ماننا اس کا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھتے ہیں، نہیں تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے، اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے بے انتہا، اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو سیدھے راستے پر ہیں۔ تو نہ کہا ماننا تم جھٹلانے والوں کا، وہ چاہتے ہیں کاش تم نرمی کرو تو یہ نرمی کرے، اور نہ کہا ماننا کسی ایسے کا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، تانے دینے والا، پھرنے والا چغلیاں کرنے کو، بخیل مال دینے میں حد سے بڑا ہوا گنہگار، سخت خو، اس کے بعد بدذات، اس سبب کہ وہ ہے صاحب مال اور اولاد۔ جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ افسانے ہیں اگلے لوگوں کے۔ ان قریب داغ لگائیں گے ہم اس کی سونڈ پر۔ بے شک آزمائش کی ہے ہم نے ان کی، جس طرح آزمائش کی تھی ہم نے باغ والوں کی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے صبح سویرے، اور نہ کہا انشاءاللہ۔ سو پھر گئی اس پر ایک آفت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ سو ہی رہے تھے، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر پکارا انہوں نے آپس میں صبح سویرے، یہ کہ سویرے ہی جا پہنچو اپنی کھیتی پر اگر تم کو کاٹنا ہے۔ سو وہ چل پڑے، اور وہ چپکے چپکے کہتے تھے کہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج تمہارے پاس کوئی فقیر، اور سویرے ہی جا پہنچے کوشش کے ساتھ گویا وہ اس کی پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو تو کہنے لگے بے شک ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بولا ان میں سمجھدار، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی تھے قصوروار۔ پھر رخ کیا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف، لگے ملامت کرنے۔ وہ بولے ہائے شامت، بے شک ہم تھے سرکش، شاید کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں دے بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور عذاب آخرت کا کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہیں ان کے رب کے پاس باغات نعمتوں کے۔ کیا کر دیں گے ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی کتاب جس میں پڑھتے ہو تم کہ ضرور تمہارے لیے ہے وہاں وہی کچھ جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تم نے قسمیں لے رکھی ہیں ہم سے جو پہنچتی رہیں گی قیامت کے دن تک، کہ ضرور وہ تمہارا ہوگا جو کچھ تم حکم دو گے؟
پوچھو ان سے ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہے؟ تو لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر یہ ہیں سچے۔ جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کے لیے، پھر وہ نہ کر سکیں گے سجدہ۔ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، حالانکہ بلائے جاتے تھے وہ اس سجدے کے لیے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے۔ تو چھوڑ دو مجھ کو اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں اس کلام کو، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، بے شک میرا داؤں بڑا مضبوط ہے۔ کیا تم مانگتے ہو ان سے کچھ معاوضہ تو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ یا ان کے پاس ہے غیب کی خبر تو وہ اسے لکھے جاتے ہیں؟ سو انتظار کرو اپنے رب کے فیصلے کا، اور نہ ہونا مچھلی والے یونس کی طرح کہ جب پکارا اس نے اور وہ تھا غم سے بھرا ہوا۔ اگر نہ سنبھال لیتی اس کو مہربانی اس کے رب کی تو ڈال دیا جاتا وہ چٹیل میدان میں اور ہوتا وہ ملامت زدہ۔ سو برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے، پھر شامل کر لیا اس کو نیکوکاروں میں۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھسلا دیں گے تم کو اپنی نگاہوں سے جب یہ سنتے ہیں نصیحت قرآن، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔